یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ شبیر الزماں سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی جموں سے کل زائد از 30,000 کروڑ روپے مالیت کے کئی ترقیاتی منصوبوں کو قوم کے نام کریں گے وقف۔ جموں کشمیر میں ایمز اسپتال اور سڑک و ریل رابطے کے کئی اہم پروجیکٹوں کا بھی وزیر اعظم کے ہاتھوں ہوگا افتتاح۔ کئی پروجیکٹوں کا رکھیں گے سنگ بنیاد۔ سرکار نے جموں کشمیر پولیس کو مستحکم کرنے کے لیے وسیع بھرتی مہم کا کیا آغاز، اور وادی کے بالائی علاقوں میں تازہ برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کے نتیجے میں معمولاتی زندگی متاثر۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل جموں کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ملک کے لیے 30,500 کروڑ روپے سے زیادہ کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ منصوبے صحت، تعلیم، ریل، سڑک، ہوابازی، پیٹرولیم، بلدیاتی انفراسٹرکچر سمیت کئی شعبوں سے متعلق ہیں۔ پروگرام کے دوران وزیر اعظم جموں کشمیر کے لیے کئی پروجیکٹوں کو وقف کرنے کے علاوہ کئی سارے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ وہ ورچوئل وسیلے سے بانیہال کھاری سنگلدان کے درمیان 48 کلومیٹر لمبی نئی ریل لائن کا افتتاح کرنے کے علاوہ وادی میں پہلی الیکٹرک ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ اس ریل پروجیکٹ سے رابطے میں بہتری آئے گی، ماحول کی پائیداری یقینی بنے گی اور خطے کی مجموعی اقتصادی ترقی کو بڑھاوا ملے گا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم ایمز جموں کا بھی افتتاح کریں گے، جو 1660 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے 227 ایکڑ سے زیادہ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ نریندر مودی ملک بھر میں تعلیم کا درجہ بڑھانے اور ہنرمندی کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے کے لیے IIT جموں سمیت IIT بلائی، IIT تریپوتی، IITDM کرنول اور IIS کے ساتھ ساتھ 3 نئے انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اداروں کا بھی افتتاح کریں گے، جن میں IIM جموں بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم جن دیگر پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے ان میں جموں ایئرپورٹ کی نئی ٹرمینل بلڈنگ، جموں میں ہی پیٹرولیم ڈیپو پر کامن یوزر فیسلٹی سے متعلق پروجیکٹ اور جموں سے کٹرا کو جوڑنے والی دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے شامل ہیں۔ وہ سری نگر رنگ روڈ کی 4 لیننگ کے دوسرے مرحلے، سری نگر بارہمولہ اوڑی سڑک کی درجہ بندی اور قومی شاہراہ پر کلگام بائی پاس نیز پلوامہ بائی پاس کے تعمیری کام کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم تقریباً 1500 نئے سرکاری طور پر بھرتی ہونے والے افراد میں تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم کا وکست بھارت وکست جموں پروگرام کے ایک حصے کے طور پر مختلف سرکاری اسکیموں کے استفادہ کنندگان سے بات چیت کرنے کا بھی پروگرام ہے۔ ادھر آج وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں وزیر اعظم کے کل کے پروگرام کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا برسر موقع جائزہ لیا۔ انہیں سول انتظامیہ اور حفاظتی ایجنسیوں کے حکام نے وزیر اعظم کے عوامی پروگرام کے لیے سیکیورٹی سمیت تمام ضروری انتظامات کے بارے میں جانکاری دی۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ فطری تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ان کی جموں آمد کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم نے آج لکھنؤ میں اتر پردیش گلوبل انویسٹرز سمٹ کا افتتاح کیا۔ اس پروگرام میں ریاست میں 10 لاکھ کروڑ سے زیادہ مالیت کے 14,000 سے زیادہ پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا۔ اس سرمایہ کاری سے ریاست کے اندر 34 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں پیدا ہونے کی امید ہے۔ محکمہ داخلہ نے جموں کشمیر پولیس میں کانسٹیبلوں کی 4022 آسامیاں جموں کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کو پر کرنے کے لیے بھیجی ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط کرنے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کے ایک اہم قدم کے طور پر ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر پولیس میں کانسٹیبل کے عہدوں کی آخری بار سال
2019 میں تشہیر کی گئی تھی اور اس سمت میں ایک بار پھر 4022 آسامیوں کی تشہیر کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں جموں کشمیر پولیس میں کانسٹیبلری کے عہدوں کو تقویت ملے گی اور مختلف سیکیورٹی چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے اور امن و امان کو برقرار رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس اقدام سے نہ صرف جموں کشمیر کے مجموعی سیکیورٹی نظام کو مستحکم کیا جا سکے گا، بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کے دریچے بھی کھلیں گے۔ سروسز سلیکشن بورڈ جلد ہی خواہش مند امیدواروں کے لیے بھرتی کا عمل شروع کرے گا۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ رواں مالی برس کے دوران 1606 اکائیوں کے قیام کے لیے بورڈ نے 38 کروڑ 85 لاکھ روپے کی رقم بطور مارجن منی جاری کی ہے، جس سے 12,260 افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ میٹنگ میں مزید بتایا گیا کہ رواں مالی برس کے دوران جو کیس نمٹائے گئے ہیں ان میں سے تقریباً 40% معاملات خواتین کاروباریوں کے ہیں۔ اگنو یعنی اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی سری نگر کل کشمیر یونیورسٹی میں اپنا 37واں کنوکیشن منعقد کر رہی ہے۔ مرکزی تقریب اگنو کیمپس نئی دلی میں ہونے والی ہے، جہاں نائب صدر جگدیپ دھنکڑ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ اگنو سری نگر کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہنواز ڈار نے بتایا کہ یونیورسٹی بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈگریاں تقسیم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی ڈیجی لاکر کے ذریعے تیزی سے ڈگریاں جمع کرانے کو یقینی بناتی ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ سری نگر سینٹر کے تحت 126 مختلف پروگراموں سے تعلق رکھنے والے 9,616 لرنرز کنوکیشن پر ڈگریاں حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سری نگر سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فرید آباد ہریانہ میں منعقدہ 37ویں سورج کنڈ بین الاقوامی میلے میں جموں کشمیر پویلین میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس میلے میں جموں کشمیر کے فن اور ثقافت کی شان و شوکت کی مختلف طریقوں سے عکاسی کی گئی۔ انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام جموں کشمیر ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن نے جموں کشمیر کے منفرد اور دنیا کے مشہور ہینڈلوم اور دستکاری مصنوعات کے لیے وقف 21 اسٹالوں کے ساتھ ایک شاندار ڈسپلے تیار کیا تھا۔ ان اسٹالز میں پشمینہ شالوں، کانی شالوں اور سوزنی آرٹ ورک، ہاتھ سے کی گئی کڑھائی والے ملبوسات بشمول فیرن، رنگین پیپر معاشی مصنوعات، ہاتھ سے بنے ریشمی قالین اور دیگر منفرد مصنوعات کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ سورج کنڈ بین الاقوامی میلہ عالمی سیاحتی کیلنڈر پر ایک باوقار تقریب ہے، جس میں ہزاروں غیر ملکی سیاحوں سمیت لاکھوں وزٹرز آتے ہیں۔ یہ عالمی سطح پر دستکاری کے سب سے بڑے میلے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جو بھارت کے دستکاری، ہینڈلوم اور ثقافتی تانے بانے کی فراوانی اور تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ مشہور سیاحتی مقام گلمرگ ایک بار پھر 21 فروری سے شروع ہونے والے کھیلو انڈیا کے چوتھے ایڈیشن کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ تقریباً 1000 کھلاڑی، اہلکار اور معاون عملہ موسم سرما کے مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیں گے، جن میں سنو بورڈنگ، الپائن اسکی، نورڈک اسکائی اور سنو ماؤنٹینئرنگ شامل ہیں۔ ان کھیلوں کا انعقاد یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس محکمہ اور JNK کے اسپورٹس کونسل، محکمہ سیاحت، گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر شریک محکموں کے اشتراک سے کر رہے ہیں۔ کھیلو انڈیا گیمز کے لیے سبھی انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے حکام نے پچھلے چند دنوں میں سلسلہ وار میٹنگیں کی۔ کرکٹ کے لیجنڈ سچن تندولکر، جو کشمیر کے دورے پر آئے تھے، نے جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کو کھیلو انڈیا گیمز کے انعقاد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے شرکت کرنے والے کھلاڑیوں سے کہا ہے کہ وہ کھیل سے لطف اندوز ہوں اور یہاں اپنے قیام کو یادگار بنائیں۔ اسی دوران ڈپٹی کمشنر بارہمولہ مینگا شیرپا نے افسروں کی ایک ٹیم کے ہمراہ آج گلمرگ جا کر وہاں کھیلو انڈیا نیشنل ونٹر گیمز کے کامیاب انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات اور سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے تیاریوں کے حوالے سے کہا کہ ضلع انتظامیہ
نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے کہ گلمرگ میں کھیلو انڈیا گیمز کے ہر ایک پہلو کی صحیح منصوبہ بندی ہو اور اسے ٹھیک طرح سے انجام دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ کی کوشش کھلاڑیوں، وزٹروں اور دیگر مہمانوں کو عالمی درجے کا تجربہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں خطے میں ونٹر سپورٹس کی صلاحیت اور خوبصورتی سے روبرو کرایا جائے۔ وادی کے بیشتر بالائی علاقوں میں آج بھی برف باری ہوتی رہی، جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جس کے چلتے روزمرہ کی زندگی متاثر رہی۔ اطلاعات کے مطابق کپواڑہ ضلع کے سادنا ٹاپ، فرقیاں ٹاپ اور زیڈ گلی میں 4 سے 5 فٹ برف جمع ہو گئی ہے، جبکہ ضلع کے میدانی علاقوں میں 1 سے 2 فٹ برف ریکارڈ کی گئی ہے اور اس وجہ سے کرنا، کیرن اور مسل سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لگاتار برف باری کے نتیجے میں کئی جگہوں پر پیڑ گر گئے ہیں، جس کے چلتے بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ ضلع گاندربل کے مشہور سیاحتی مقام سنمرگ اور بانڈی پورہ کے بالائی علاقوں، جن میں گریز کے بڑوگام اور تلیل بھی شامل ہیں، میں تقریباً 3 فٹ تازہ برف ریکارڈ کی گئی ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں بھی تازہ برف باری ہوئی ہے۔ شوپیان ضلع کے اوپری علاقوں میں درمیانہ سے بہاری درجے کی برف باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ شہری سری نگر سمیت دیگر میدانی علاقوں میں آج دن بھر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سری نگر شہر کے نشیبی علاقوں میں کئی سڑکیں زیر آب آ گئیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو عبور و مرور میں دشواریاں پیش آئیں۔ دری اثنا سری نگر جموں قومی شاہراہ پر جواہر ٹنل کے آر پار آج صبح سے برف باری ہوتی رہی، جبکہ مہاڑ، رامبن اور بانیہال چملواس علاقوں میں مٹی کے تودے گر آنے کی وجہ سے قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہائی وے پر اس وقت تک سفر سے گریز کریں جب تک کہ موسم بہتر نہ ہو اور سڑک کو کلیئر نہ کیا جائے۔ حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ قومی شاہراہ پر سفر شروع کرنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے سڑک کی حالت کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 1.2 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی جموں سے کل زائد از 30,000 کروڑ روپے مالیت کے کئی ترقیاتی منصوبوں کو قوم کے نام کریں گے وقف۔ جموں کشمیر میں ایمز اسپتال اور سڑک و ریل رابطے کے کئی اہم پروجیکٹوں کا بھی وزیر اعظم کے ہاتھوں ہوگا افتتاح۔ سرکار نے جموں کشمیر پولیس کو مستحکم کرنے کے لیے وسیع بھرتی مہم کا کیا آغاز، اور وادی کے بالائی علاقوں میں تازہ برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کے نتیجے میں معمولاتی زندگی متاثر۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں اجازت دیجیے اور آپ ایک وقفے کے بعد تبصرہ سماعت فرمائیے۔